ثالثی چل رہی تھی، بظاہر اس کو نام دیا جا رہا تھا، ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ثالثی چل رہی تھی جنگ بندی کی اور جنگ کے خاتمے کی، اور اس میں مختلف نوعیت کی باتیں ہو رہی تھیں۔ محسن نقوی صاحب مسلسل تہران کے وزٹ کر رہے تھے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب مسلسل تہران کے وزٹ کر رہے تھے، اور ان کا پہلے بھی ایک وزٹ ہوا، اب پھر وزٹ ہوا، پھر چائنا چلے گئے، اور کبھی وہ امریکہ، کبھی برطانیہ، یعنی کہ مختلف جو ہیں وہ دورے پر دورہ۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ تھا ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ کروانا، اور پھر صدر ٹرمپ کی تعریفیں کرنا۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، مسلسل تعریفیں کر رہے ہیں، پیمپرنگ کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود کہ صدر ٹرمپ کو پتہ ہے کہ یہ جعلی نظام ہے، پاکستان میں الیکشن چوری ہے، جمہوریت نہیں ہے، انسانی حقوق نہیں ہے، اور پھر امریکن کانگریس میں 2 بل پڑے ہیں، خاص طور پہ ایک پاکستان سے متعلق ہے اور ایک خاص طور پہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے متعلق ہے، 2 بل ادھر پینڈنگ پڑے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن آج جو ہے سب سے پہلے تو سینیٹر ہیں لنزے گرہم۔ آج صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کر کے وہ سارے کے سارا جو ہے وہ کچا چھٹا کھول دیا، اور جو ثالثی کا ڈرامہ تھا اس کو بے نقاب کر دیا کہ جناب ثالثی تو یہ نہیں ہو رہی تھی ایران کے بارے میں کہ ہم نے یورینیم لینا ہے، وہ تو ایک فریب نظر تھا، اور اصل معاملہ کیا تھا؟ اصل معاملہ صدر ٹرمپ نے آج ڈسکلوز کر دیا۔ سب سے پہلے سینیٹر لنزے گرہم جو ہے وہ آئے کل، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ایک پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر در حقیقت ایرانی تنازع کے خاتمے کے لیے ہونے والے ان مذاکرات کے نتیجے میں خطے میں ہمارے عرب اور مسلم اتحادی ابراہم معاہدے میں شامل ہونے پر راضی ہو جاتے ہیں، تو یہ امن معاہدے کو مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا سب سے زیادہ نتیجہ خیز معاہدہ بنا دے گا۔ اور ابراہم معاہدے سے ابراہم اکارڈ سے کیا مراد ہے؟ ابراہیمی معاہدے سے مراد ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب، قطر اور پاکستان کی ابراہیمی معاہدے میں شمولیت خطے اور دنیا کے لیے تبدیلی سے بالاتر ہوگی، یعنی کہ بہت زبردست تبدیلی ہوگی۔ صدر ٹرمپ کا یہ ایک شاندار اقدام ہے، یعنی انہوں نے صدر ٹرمپ کے اصل کارڈ کو شو کر دیا کہ اصل کارڈ تو یہ ہے کہ سعودی عرب، قطر اور پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور یہ ان کا بڑا مثبت کام جا رہا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور دیگر لوگوں کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ایک نئے مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے لیے جرأت مندی کا مظاہرہ کریں، اور میں توقع کرتا ہوں جیسا کہ صدر ٹرمپ نے تجویز کیا ہے، آپ در حقیقت عرب اسرائیل تنازع کو مؤثر طریقے سے ختم کرنے والے ابراہیم معاہدے میں شامل ہوں گے۔ اگر آپ صدر ٹرمپ کی تجویز کے مطابق اس راستے پر جانے سے انکار کرتے ہیں تو اس کے ہمارے مستقبل کے تعلقات پر شدید اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر یہ امن تجویز ناقابل قبول ہو جائے گی، مزید یہ کہ تاریخ ایک بڑی غلط فہمی کے طور پر آپ کو یاد رکھے گی۔ یہ ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کو انہوں نے دھمکی بھی لگا دی، اور پھر انہوں نے کہا لنزے گرہم نے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ اچھا معاہدہ کرنے کے لیے اپنی بندوقوں پر قائم ہے، یعنی کہ طاقت ان کا ہے، ہاتھ ان کا انگلی جو ہے ٹریگر پر ہے۔ اتنا ہی اہم سعودی عرب اور دیگر کو ان مذاکرات کے ایک حصے کے طور پر ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونے پر زور دینے پر اپنی بندوقوں پر قائم ہے، یعنی کہ گن تانی ہوئی ہے سعودی عرب، قطر اور پاکستان پہ بھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک گن ادھر ہے، بندوق ایک ادھر ہے ایران کی طرف اور ایک آپ کی طرف ہے، آپ جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہی آپ کے ساتھ کیا جائے گا اگر آپ نے ابراہیمی معاہدے میں شامل نہ ہوئے، یعنی کہ اسرائیل کو آپ نے تسلیم نہ کیا، جیسا کہ یو اے ای کر چکا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ ایک شاندار تجویز ہے۔ اب یہ جب آ گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی طرف سے سخت سٹیٹمنٹ آتا، سخت جواب دیا جاتا، لیکن پاکستان کی طرف سے ہمارے حکمرانوں نے، دفتر خارجہ نے سینیٹر لنزے گرہم کو کوئی جواب نہیں دیا، اور اس کے بدلے میں بلکہ سعودی عرب کی طرف سے ایک غیر سفارتی چینل کے ذریعے لنزے گرہم کو سخت جواب دیا گیا، اور یہ جواب کچھ اس طرح سے آیا۔ سینیٹر لنزے گرہم کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ریاض کے پاور سینٹر سے پیغام ہے لنزے گرہم کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی گندی زبان اتحادیوں کے لیے ناگوار ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اسے غور سے پڑھیں
کیونکہ آپ جو کچھ سننے والے ہیں وہ کوئی وہ کوئی خوبصورت سفارتی بیان نہیں، بلکہ فیصلہ سازی کے سرمایہ کی سچائی ہے جو دنیا کو ایک منصفانہ امن کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ یہ سعودی عرب لنزے گرہم کو جواب دے رہے ہیں، یعنی کہ امریکہ کو جواب دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ کہ سعودی عرب کو کسی سے دلیری کے سبق کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں 22 مئی 2026 کو ریاض نے اپنے تاریخی بین الاقوامی اتحاد برائے دو ریاستی حل اقدام کا آغاز کیا، یعنی کہ فلسطین اور اسرائیل دو آزاد ریاستیں، جب تک فلسطین آزاد ریاست نہیں ہوگی اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ MBS محمد بن سلمان کراؤن پرنس وزیر اعظم سعودی عرب یہ وائٹ ہاؤس میں بھی جا کر کہہ کے آئے تھے صدر ٹرمپ کو، جس میں ایک سوال کروایا گیا تھا خشوگی کے بارے میں، جو جرنلسٹ تھے سعودی عرب کے، ترکی میں قتل ہو گئے تھے، ان کے بارے میں سوال بھی کروایا گیا تھا۔ تو لہٰذا سعودی عرب کی طرف سے کہا گیا لنزے گرہم کو کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اقدام کا آغاز دو ریاستی حل جو ہے وہ اقدام کا آغاز ہے، جس میں دنیا بھر سے 165 ممالک کو اس کی توثیق، حجان اور حمایت کے لیے اکٹھا کیا گیا سعودی عرب میں، اور یہ ہماری بین الاقوامی حیثیت ہے، یہ ہماری دلیری ہے جس کی آپ سے توثیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سعودی عرب کو سب سے زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ دنیا دیکھتی ہے۔ ہم مشرق اور مغرب کے ساتھ، بیجنگ، ماسکو، واشنگٹن کے ساتھ، یورپی یونین طاقتوں کے ساتھ اپنے قومی مفادات اور اپنے مضبوط اصولوں کے مطابق کھڑے ہیں۔ اور سعودی عرب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ تعلقات کے تسلسل کو جوڑنے یا سنگین نتائج کی دھمکی دینے والا کوئی بیان جاری کرتے ہیں تو آپ اس طرح انتہائی سری انداز میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تاریخی تجارتی تعلقات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ایسی گندی زبان اتحادیوں کے لیے ناگوار ہے، اور ہم اسے صرف ان لوگوں سے مخاطب کرتے ہیں جو بادشاہی کے مقام اور وقار سے ناواقف ہیں۔ بڑا سخت بات کی۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ کو ابراہیم معاہدے میں شامل ہونے کے لیے اس طرح کہنے کے لیے آپ کو کس نے متاثر کیا؟ گویا آپ ہم پر احسان کر رہے ہیں یا ہمیں انتخاب کا حکم دے رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرو۔ آئیے ہم آپ کے ساتھ واضح کریں کہ فلسطین کاز ہمارا موقف کوئی سودے بازی کا نہیں ہے، اور نہ ہی دھمکیاں اور لالچ اس پر انداز ہوں گی، اور مشرقی یروشلم کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر امن قائم نہیں ہوگا۔ یہ وہ پوزیشن ہے جس کا ہم نے دنیا کے سامنے اعلان کیا ہے، اور یہ ہمارے اس اقدام کا نچوڑ ہے جس کے پیچھے 165 ممالک اکٹھے ہوئے ہم تاریخ کے دائیں جانب ہیں، اور بین الاقوامی قانونی حیثیت جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ مفت مشورے کے لیے ایک اور لفظ طنز کیا سعودی عرب نے، کہا کہ دھمکیاں دینے سے پہلے بڑے سیاسی منظرنامے پر اچھی طرح نظر ڈالیں۔ سعودی عرب اپنی طاقت پہلے خدا سے، پھر صدیوں کے اپنے دانش مند رہنماؤں سے، اور پھر کنگ عبدالعزیز سے، پھر محمد بن سلمان سے حاصل کرتے ہیں، اور اس تاریخی تبدیلی کی قیادت کر رہے ہیں اپنے تمام آزاد لوگ اور آزاد دنیا کے لوگوں کے ساتھ۔ یقین جانیے تاریخ ثابت کرتی ہے کہ ریاض نہ کبھی جھکا اور نہ آئندہ جھکے گا۔ اور آخر میں سعودی عرب کی طرف سے کہا گیا لنزے گرہم کو کہ تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھے گی جنہوں نے دنیا کو ایک منصفانہ امن کی طرف گامزن کیا، اور وہ ان لوگوں کو یاد رکھے گی جنہوں نے دھمکیوں اور بلیک میلنگ کی زبان پر جوا کھیلا اور شرط ہار گئے۔ صورتحال کا غلط اندازہ مت لگائیں۔ یہ سعودی عرب کی طرف سے جی جواب آ گیا۔ یہ عبدالسلام صاحب ہیں، انہوں نے یہ جواب دیا سعودی عرب سے، اور اب پاکستان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور پاکستان جو ہے وہ بالکل ہمارا دفتر خارجہ، وزارت خارجہ، GHQ، ہمارا ISPR، ترجمان اعلیٰ، سب خاموش ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا اس کے بعد کیا ہوا، اگلی قسط آتی ہے، اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ سارے کا سارا جی برتنی کھول کے رکھ دیتے ہیں، اور ہانڈی سے ڈھکن اتارتے ہیں، بلی تھیلے سے باہر آتی ہے، اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں، یا تو سب کے لیے ایک عظیم معاہدہ ہوگا یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اور پھر ہم دوبارہ میدان جنگ اور گولہ بارود کی طرف لوٹ جائیں گے جو پہلے سے زیادہ شدید اور تباہ کن ہوگی، اور کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا۔ یہ صدر ٹرمپ نے ابتدا یہاں سے کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہفتے کے روز سعودی عرب کے صدر محمد بن سلمان آل سعود، متحدہ عرب امارات کے محمد بن زید ال نہیان، قطر کے امیر شیخ تمیم، اور قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن،
से बात हुई और कतर के वजीर आजम से बात हुई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, तुर्किया के सदर राजब तैयब एर्दोगान, मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोन, बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा के साथ गुफ्तगू की। अब ये जो बाकी सारे हुक्मरानों के नाम आपने सुन लिए, पाकिस्तान में किससे बात की उन्होंने? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह से, यानी कि पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज शरीफ नहीं है, पाकिस्तान का हुक्मरान आसिम मुनीर शाह साहब है। ये सदर ट्रंप ने अपने इस बयान में वाज़ेह तौर पर कहा। और फिर ये कि कतर के अमीर से भी बात की, कतर के वजीर आजम से भी बात की, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ फील्ड मार्शल से बात की। और उधर क्राउन प्रिंस वजीर आजम से बात की सऊदी अरब। तो तमाम हुक्मरानों से बात की, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ से बात नहीं की। और आसिम मुनीर साहब से बात की, यानी कि आसिम मुनीर साहब इसके रूह रवां हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि गुफ्तगू के दौरान मैंने कहा कि अमेरिका ने इस इंतहाई पेचीदा मसले को हल करने के लिए जो कोशिशें की हैं, इसके बाद ज़रूरी है कि ये तमाम ममालिक कम अज़ कम एक साथ अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएं, यानी कि ये सारे ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लें। और इन ममालिक में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात जो पहले ही रुकन है, कतर, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र, उर्दन, बहरीन जो पहले ही रुकन हैं, यानी कि गजा बोर्ड के, तो शामिल हैं। मुमकिन है कि एक या दो मालिक के पास शामिल न होने की कोई वजह और इसे कबूल किया जा सकता है, यानी कि एक दो मालिक को तो ठीक है, कोई एक वजह हो सकती है और उसे तो कबूल कर लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ज्यादातर ममालिक को तैयार, आमादा और इस काबिल होना चाहिए कि वो ईरान के साथ ऐसा तारीखी मुआहदा करें जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। यानी वो इस अब्राहम मुआहदे, ये असल में ईरान के साथ सालसी के पैगाम, जो वो पैगाम आबने हुर्मुज़ के नहीं थे, वो थे कि ईरान को आमादा किया जाए और इसराइल को तस्लीम किया जाए और सारे मिलकर इसराइल को तस्लीम करें। ये सदर ट्रंप ने सारे का सारा बयान कर दिया और उन्होंने कहा कि अब जरूरी है कि ईरान का जो मुआहदा होगा उसी में सारे के सारे मुल्क आए और इसराइल को भी तस्लीम कर लें। एक आध मुल्क की मजबूरी है तो एक साइड पे हो जाए, बाकी तो सबको, वो कहते हैं सबको तैयार रहना चाहिए, हुक्म सुना रहे हैं। आगे कहते हैं कि इब्राहिम मुआहदा इन ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश, सूडान, काजाकिस्तान के लिए माली, मुआशी और समाजी तौर पर इंतहाई फायदेमंद साबित हुए हैं। हत्ता के जंग और तनाज़े के इस दौर में भी इन ममालिक ने मुआहिदा छोड़ने या इसे मुअत्तल करने की बात तक नहीं की। इसकी वजह यह है कि इब्राहिम मुआहिदा इनके लिए बहुत मुफीद है और आइंदा सबके लिए मजीद बेहतर साबित होगा। मशरक़ वस्ता में पहली मरतबा 5000 साल में हकीकी ताकत, इस्तेहकाम और अमन लाएंगे। ये एक ऐसी दस्तावेज होगी जिसका एहतराम दुनिया में किसी भी मुआहिदे से ज्यादा होगा। इसकी अहमियत और वक़ार बेमिसाल होगा। इसका आगाज़ फौरी तौर पर सऊदी अरब और कतर के दस्तखत से होना चाहिए, फिर बाकी सबको भी इनकी पैरवी करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें इस मुआहिदे का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बदनीयती जाहिर करेंगे। साथ ही उन्होंने धमकी भी लगा दी। और मैंने जिन अजीम रहनुमाओं का ऊपर जिक्र किया है, इनसे गुफ्तगू में यह भी कहा कि अगर इस्लामी जमहूरिया ईरान को भी अब्राहम मुआहिदे का हिस्सा बनाया जाए तो उनके लिए ये बाइस इज्जत होगा और वाह, ये वाकई एक गैर मामूली बात होगी। सदर ट्रंप खुशी से फूले नहीं समा रहे और ये इन तमाम अजीम लेकिन मुसलसल तनाज़ात का शिकार ममालिक के दरमियान सबसे अहम मुआहिदा होगा और माजी में न कभी ऐसा मुआहिदा हुआ, न मुस्तकबिल में इससे बढ़कर कुछ होगा। लिहाजा सदर ट्रंप ने कहा कि लिहाजा मैं लाजमी तौर पर दरख्वास्त कर रहा हूं कि तमाम ममालिक फौरी तौर पर अब्राहम मुआहिदों पर दस्तखत करें और अगर ईरान भी अमेरिका के सदर की हैसियत से मेरे साथ इस मुआहिदे में दस्तखत करता है तो ये मेरे लिए बाइस एजाज होगा कि वो भी इस बेमिसाल आलमी इत्तेहाद का हिस्सा बने। सदर ट्रंप ने कहा कि मशरक़ वस्ता मुत्तहिद, ताकतवर और मुआशी तौर पर मजबूत होगा, शायद दुनिया के किसी भी खित्ते से ज्यादा। और मैंने अपने नुमाइंदों को हिदायत दी है कि वो इस अमल का आगाज करें और इन ममालिक को इस तारीखी इब्राहिम मुआहिदे में कामयाबी के साथ शामिल करें। तो ये जनाब, ये है बिल्ली और बिल्ले थैले से बाहर आ गए और हकीकत यही है कि हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, और ये तमाशा जो है वो बाजीगर सुबह दोपहर शाम हमें दिखाते रहते हैं। और बज़ाहिर जो ये सारा चल रहा था कि मामलात इस तरफ जा रहे थे जनाब कि ईरान में
خصوصی ایلچی جا رہے ہیں محسن نقوی صاحب، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ چلے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ ہی وزیر خارجہ کو علم ہے، نہ وزیر دفاع کو علم ہے، نہ وزیر اعظم کو علم ہے، جو کہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ صرف ایک وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، ان کو علم ہے۔ وزیر داخلہ ان کو کیوں ہے؟ وہ اس لیے ان پہ اعتبار کہ وہ ان کے فیملی ممبر ہیں۔ وہ فیلڈ مارشل سے پیغام لے کے جائیں گے سیدھے جہاں بھی ان کو بھیجنا ہے، اور وہاں سے سیدھا واپس آ جائیں گے۔ ریاستی ادارے، حکومتی ادارے، سب کے سب بائی پاس۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی بائی پاس، کیبنٹ بائی پاس، پارلیمنٹ بائی پاس، جی ایچ کیو بائی پاس، کور کمانڈرز بائی پاس، اور انٹیلیجنس ادارے، یہاں تک کہ انٹیلیجنس ادارے بائی پاس۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ماضی میں اگر دیکھیں تو یہ تو ریاست کے ایس او پیز ہیں، کسی بھی ریاست کے ایس او پیز ہیں کہ آپ اتنا ہائی پروفائل اور اتنے اعلیٰ سطح کے حساس نوعیت کے ڈائلاگ کر رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں، اس میں آپ کا ڈی جی آئی بی نہیں ہے، ڈی جی آئی ایس آئی نہیں ہے، ڈی جی ایم آئی نہیں ہے، اس میں آپ کے وزیر خارجہ نہیں ہے، وزیر دفاع نہیں ہے، وزیر اعظم نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ سب کچھ نہیں ہے تو صرف ایک فرد ہے پوری ریاست میں 25 کروڑ عوام میں جس پہ اعتبار ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں جنرل عاصم، وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، وہ بھی غائب ہیں، ان کو بھی شامل نہیں کیا گیا۔ آپ انڈیا چلے جائیں، اجیت ڈوبھل ہر جگہ پہ نظر آئیں گے اور وہ ہر جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، وہ پارٹ لازمی جزو ہیں، ہر بات کو ہونا بھی یہی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم کے ذریعے ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے آرمی چیف نے کیا کیا؟ پہلے فیلڈ مارشل کی ٹوپی پہنی، اس کے بعد اگلا کام کیا کیا؟ اس کے بعد اگلا یہ کام کیا کہ چیف آف ڈیفense فورسز بن گئے، اور ایک اور ٹوپی، اور پھر اس کو 5 اسٹار کا درجہ دے دیا، 4 اسٹار کے بجائے 5 اسٹار کا درجہ دے دیا۔ 5 اسٹار کا درجہ دے کے تمام فورسز کے اوپر آ گئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، وہ عہدہ ختم کر دیا۔ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر، جو کہ ایک بہت انسٹیٹیوشنل ایک فورم تھا، اس کو ختم کر دیا، اور اس کو بھی ختم کر کے 1 مین رول بنا دیا پورے کے تمام اداروں کو۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں؟ یہ اسی طرف جا رہی ہیں کہ ریاست بے خبر، حکومت بے خبر۔